السلام علیکم عزیز ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا خوبصورت بیان ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، وہ عرض گزار ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے، اور دوسری یاد آتی ہے تو وہ ہنسی نہیں رکتی ہے۔ وہ کون سی دو ایسی باتیں؟ آئے سنتے ہیں اس بیان میں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، اور ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی۔ فرمایا وہ تمہاری دو کون سی باتیں؟ کہا وہ بات جو یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، وہ میرے ایک سفر کی کہانی ہے۔ میں نے ایک لمبی مسافت پہ جانا تھا، تو یہ سفری معبود اپنے سامان میں باندھ لیتے تھے تاکہ راستے میں پوجا پاٹ بھی کرتے رہیں۔ تو پتھر کا ایک معبود اٹھایا تو وزن بہت زیادہ ہو گیا۔ سوچا کہ میں تو اپنے معبود اور اپنے خدا کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو آٹا گوندھ کر کے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا اور سامان سفر میں باندھ لیا۔ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ جو میرا اندازہ سفر کا تھا، سفر 2-4 دن اوپر چلا گیا، اور جو توشہ سفر میں نے لیا تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق لیا تھا۔ تو جب فاقوں کی نوبت آئی تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور میں مجبور ہو گیا تو میں نے تھیلے سے اپنے معبود کو نکالا، اس کو پتھر پہ رکھ کے توڑا، پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی، اور پھر کھاتے ہوئے کہا کہ میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو کہا کہ جب یہ بات مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کیسا میرا معبود تھا جو اپنے پجاری کو سے اپنا وجود بھی نہ بچا سکا۔ وہ یہ بھی نہ عرض گزار ہو سکا کہ جناب میں تو آپ کا معبود رہا ہوں اور آج مجھے توڑ کے اپنے بیدے میں ڈال رہے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالاؤ گے۔ جو اپنے درد کی پپتا نہ سنا سکے، اپنے دکھ کی کہانی نہ سنا سکے، اپنا تشخص نہ بچا سکے، وہ میرا معبود تھا اور اس کو میں خدا مانتا تھا۔ تو ایک زمانہ وہ بھی تھا۔ وہ بات جو یاد آئے تو آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا اور کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا۔ میری بیوی امید سے تھی، میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی، تو میری بیوی نے اس کو میرے لیے محبت کے بہت سارے جذبات دیے۔ بیٹیاں تو ویسے بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر ماں نے اس خیال سے کہ جب اس کا باپ واپس آئے گا تو گھر کے آنگن میں بیٹی دیکھے گا تو آگ بگولا ہو جائے گا، تو اس کے توتلے لہجے میں باپ کے لیے بہت سارا پیار رکھ دیا۔ کہتا ہے کئی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو وہ میری بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا ابتا ہو کیسے کہہ کے مجھے مخاطبہ کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں اتنی دل آویزی تھی کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میرے دل میں بڑا غصہ آیا اور میں اپنی بیوی کو گھور کے دیکھا اور گویا میں اس کو آنکھوں میں کہہ رہا تھا، ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں۔ خیر ایک دن میں اس بیٹی کو لے کے باہر صحرا میں چلا گیا اور میں اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے۔ تو جب میں پسینے سے شرابور ہو گیا تو وہ اپنے ننھے سے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میرا دل پسیج جاتا، لیکن میں ان جھوٹی رسموں کا اسیر تھا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر آیا تو اس نے بڑا سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو میں باہر نکلا تو میں نے اس کو اس کے اندر دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی انٹھیلنے لگا۔ وہ چیختی رہی اور ننھے اور معصوم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں سنگ دل
شخص کی طرح اس کے اوپر مٹی انڈھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں اس ریت میں دب گئیں۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اور جب یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ قرآن نے ارشاد کیا کہ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق العباد میں سب سے پہلی پوچھ قتل کی ہوگی، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور ہوئی ان کو اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی۔ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپ نے ہمیں قتل کیوں کیا۔ ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ انہیں مٹی تلے دبا دیا گیا۔ ان معصوم بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے اوپر قیامت کیوں توڑی۔ مجرم کٹہرے میں کھڑے، اور جب مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں تو اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ توجہ چاہوں گا، ان سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں قتل کیوں کیا گیا۔ علماء نے یہ نکتہ اٹھایا کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا، اور ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ اسباب جرم تو مجرم سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے، اس لیے پوچھا ان سے جا رہا ہے، تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ تو ان بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جب جلوہ گر ہوئے، آپ نے سینکڑوں بار علماء سے یہ حدیث سنی ہے، عربی متن کے ساتھ آپ کو یاد ہوگی، لیکن ذرا اس تناظر میں شاید آپ نے سوچنے کی زحمت کبھی کی ہو کہ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے حضور کی آواز آتی ہے، بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ اس تناظر میں ذرا سمجھیے کہ بیٹیوں کو قتل جب کیا جاتا ہے، پھر حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس دور کے اندر کلمہ جہاد ہے جو میرے حضور نے بلند کیا، اور بیٹیوں کو تکریم دی۔ سیدہ فاطمہ جب حضور سے ملنے آتی ہیں سلام اللہ علیہا، تو حضور اپنی مجلس میں اپنی مسند پر ان کو بٹھاتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ دنیا کو بتایا تم تو کاٹتے ہو، تم تو زندہ درگور کرتے ہو، تم تو اس لیے قتل کر دیتے ہو کل کوئی ہمارا بہدوئی نہ کہلائے، لیکن بیٹیاں عزت کی جگہ پہ ہیں اور میں ان کو تکریم دے رہا ہوں اور ان کو وقار کی مسند پہ بٹھا رہا ہوں۔ بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کی تربیت کرے اور نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب۔ تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، تو اس کے لیے بھی حضور یہی بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، اس کی ایک بیٹی ہوگی، اس لیے سوال کرتا ہے اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہو تو کیا اس کو یہ اعزاز ملے گا؟ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہاں ایک بیٹی والا آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں۔ یہ تھا میرے حضور کا دیا ہوا دین، یہ تھا میرے حضور کا لایا ہوا نظام، یہ تھا انداز زندگی میرے حضور علیہ السلام کا۔ اس بیان سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو قتل کرنے والے یہ ایک دفعہ سن لو کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے پاس آتی تھی تو آپ اپنی جگہ مبارک سے اٹھ جاتے تھے اور ان کو وہاں بٹھاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، پھر ان کی شادی کی، وہ قیامت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں۔